زمین مکہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر یہ تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اگر یہ مجھے نہ روکتے تو میں کہیں نہ جاتا۔ پھر مدینے کی طرف چل دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راستے میں اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو عزت اور اکرام کے ساتھ دوبارہ مکہ لائے گا۔ بہرحال الوداعی طواف میں رونا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، صحابہ کرام اور اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسہ دے، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کرے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہے۔ کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹیں۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان کے بعد تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام اور اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، اس کی زیارت بھی مستحب ہے۔ جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفا سے متصل ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی۔ یہاں بنو ہاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صفا سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے، جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے سرنگیں نکالی ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ مولد النبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صفا مروہ سے باہر والے صحن کے سامنے کے حصے میں جو عمارت اور لائبریری ہے، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ غار حرا اس کو جبل نور اور جبل حرا بھی کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر وہ غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے، اور اسی غار میں جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمایاں شکل کی وجہ سے دور ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حرا ہے۔ غار ثور ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن اسی غار میں قیام کیا تھا۔ یہ غار جبل ثور میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ دار ارقم یہ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن اور دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اب یہ مکان سعی کی جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ مصعب ابن عمیر بھی اسی جگہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد جن
طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس جگہ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے جو دو سڑکوں کے بیچ میں ہے۔ حرم شریف سے شعب عامر کی طرف آتے وقت محلہ شعب عامر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے، وہی مسجد جن ہے۔ مسجد رایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا۔ جنت المعلی کے راستے میں ہے۔ اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کو مسجد رایا کہتے ہیں۔ تنعیم، جس جگہ سے حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احرام باندھ کر اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب 3 میل پر ہے۔ مسجد خیف، مینا میں ایک بڑی مسجد ہے، کہتے ہیں کہ اس میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ مسجد نمیرہ، عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں۔ مسجد کا خوشنما منظر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ میں بڑی مسجد ہے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اسی جگہ گزاری تھی، اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد استراحہ، مینا سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معابدہ ہے اسی علاقے میں ایک مسجد ہے۔ 13 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر پڑھی تھی اور کچھ دیر آپ نے آرام بھی کیا تھا، اس لیے اس کو مسجد استراحہ کہتے ہیں۔